بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، ترجمان الکتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم موضوع پر، شریعت کی معرفت میں اعتماد علی السلف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر۔ آئیے جانتے ہیں قرآن و سنت اور اسلاف امت کی روشنی میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور مدلل گفتگو سے شریعت کی معرفت میں اعتماد علی السلف۔ سوال: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، لیکن آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اس بات میں اس اصول کو ترک کر دیا ہے۔ نیز قرآن کریم میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نہیں، نور کو ثابت کیا گیا ہے، جبکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی تک غار مٹی میں تھے کہ میرا نور پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر تھے تو آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ تفصیل سے جواب دے۔ جواب: آن جناب نے حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو اصول نقل کیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے آخر تک، یہ اصول بالکل صحیح اور درست ہے، اور یہ ناکارہ خود بھی اس اصول کا شدت سے پابند ہے اور اس زمانے میں اسی کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ناکارہ نے اپنی تالیف اختلاف امت اور صراط مستقیم میں جگہ جگہ اکابر اہل سنت کے حوالے درج کیے ہیں۔ نور اور بشر کی بحث میں آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے اکابر کی رائے سے الگ راستہ اختیار کیا ہے، صحیح نہیں، بلکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہے اور بشر بھی، یہی قرآن کریم کا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ و تابعین کا اور اکابر اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے جہاں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا ہے، وہی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی آخر تک بھی فرمایا ہے، اور جن اکابر کے آپ نے حوالے دیے ہیں وہ بھی جہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بھی قائل ہے۔ میں نے تو یہ لکھا تھا کہ نور اور بشر کے درمیان تضاد سمجھ کر ایک کی نفی اور دوسرے کا اثبات کرنا غلط ہے۔ تعجب ہے کہ جس غلطی پر میں نے متنبہ کیا تھا آپ اسی کو بنیاد بنا کر سوال کر رہے ہیں۔ اکابر امت میں سے ایک کا نام تو لیجئے جو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، صرف نور ہے، اور پھر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے ساتھ ساتھ بشر ہونے پر جو عقلی و نقلی دلائل دیے تھے تو آن جناب نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ کم سے کم شرح عقائد نسبی جو تمام اہل سنت کی متفق علیہا ہے اور فتاوی عالمگیری کے جو حوالے دیے تھے انہی پر غور فرما لیا جاتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ و مطہرہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے قبل تخلیق کی گئی ہو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی نفی کیسے لازم آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا سایہ نہ ہونے کی روایت اول تو حضرات محدثین کے نزدیک زیادہ قوی نہیں، علاوہ ازیں سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن رہتا ہو، یا جس طرح روح کا سایہ نہیں ہوتا اسی طرح غلبہ نورانیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر روح کے احکام جاری ہو۔ حضرات عارفین تجسد ارواح اور تروح اجساد کی اصطلاحات سے واقف ہے۔ بہرحال محض سایہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانتی ہے فرماتی ہے کان بشر من البشر، مشکات شریف صفحہ 520۔ الغرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا نور ہونے سے کسی کو انکار نہیں، نہ اس ناکارہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ بحث اس میں ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منافی ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ منافی نہیں، بلکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہے ٹھیک اسی طرح سراپا بشر بھی ہے۔
اگر قرآن کریم، حدیث نبوی اور اکابر امت کے ارشادات میں آن جناب کو کوئی دلیل میرے اس معروضے کے خلاف ملے تو مجھے اس کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ نشر الطیب میں جہاں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے نور محمدی علی صاحب صلوات و تسلیمات کے پیدا ہونے کا لکھا ہے، وہاں حاشیہ میں اس کی تشریح بھی فرما دی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا جائے۔ نشر الطیب صفحہ نمبر 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان اس بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح لفظ بشریت سے پکارا جائے؟ عمر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں درجہ بشریت میں بھی اور نورانیت میں بھی ہے، آیا ان دونوں میں کون حق پر ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوع کے لحاظ سے بشر ہے اور قرآن کریم کے الفاظ میں بشر مثلکم ہے، ہادی راہ ہونے کی حیثیت سے نور اور سراپا نور ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے اور بشر انسان ہی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننا فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا انکار کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا بھی قائل ہے تو اس کا موقف بھی صحیح ہے، اور اگر بشریت اور نورانیت میں تضاد سمجھتا ہے تو اس کا موقف غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کامل ہے اور صفت ہدایت کے اعتبار سے نوری کامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور ہمیں اسلاف امت کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرے تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ ترجمان الکتاب، قرآن و سنت کی روشنی میں فہم دین کی آواز۔